اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ بینگ اے مسلم کتنی بڑی بلیسنگ ہے. لوگ اپنی پوری زندگی کی ریسرچ کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہوتی ہے. اور بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں بچپن سے پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے ہیں. اسی طرح اس کتاب میں بتایا گیا بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد کہ ہم اس دنیا سے نہیں ہیں. چلتے ہیں پھر ریویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می علی جی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سو آج کا جو بک ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے دا ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ بائی ڈاکٹر ایلس سلورس پی ایچ ڈی. آج کا جو بک ریویو ریکویسٹ کیا ہے وہ میرے بڑے بھائی نے کیا ہے, محمد علی بھائی نے. ہی از اے عربک ٹیچر اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس میں وہ لوگوں کو فری میں عربک سکھا رہے ہیں اور کافی زیادہ انٹریکٹ رہتی ہے اور پبلک اسپیکنگ پہ بھی جاتے ہیں. سو ڈو چیک اٹ آؤٹ. جو لوگ انٹرسٹڈ ہے وہ عربک سیکھنے میں اور قرآنک عربک سیکھنے میں تو ضرور ان کو چیک کریں. سب سے پہلے مسٹر سلور کے بارے میں جاننے. مسٹر سلور جو ہے وہ ایک ایکولوجسٹ ہیں اور ایک آتھر بھی ہیں اور باقی ریسرچ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ یہ کہے کہ میں ایکولوجی ایکسپرٹ ہوں, اٹ مینس یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے. یہ ایکولوجسٹ کیا ہوتے ہیں یہ سمجھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپس میں اینیملز کیسے بات کرتے ہیں, آپس میں پرندے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پلانٹس کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں اینیملز وغیرہ یہ کس طرح کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ضروری ہے. یہ کتاب بہت سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے, ڈاکٹرز کے لیے, ایسٹروناٹس کے لیے, ہمارے اسکالرز کے لیے, مفتی عالم وغیرہ کے لیے, ہمارے جو انٹرپرینور ہیں اور کمپیٹیٹیو بکس پہ پڑھنے والے, ریلیجن پہ پڑھنے والے, ان کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں. بلکہ کچھ لوگوں کے اگینسٹ میں بات کی ہے جو کہ ساری ریولیوشن کا بیڑا گرک کر دیا اس بندے نے. مجھے بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے. تو جب بھی ایسی کوئی کتاب میں اٹھاتا ہوں تو ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے, کور میں کچھ اور ہوتا ہے, اندر پڑھنے جاؤ تو کچھ اور ہی نکل آتا ہے. تو ایک طرح کے یوٹیوب میں کہتے ہیں کلک بیل سسٹم ہے, تو کتابوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کتاب کا جو ٹائٹل میں بتایا وہی چیزیں اس نے اندر بھی بتائی ہے. اس بندے نے کہا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کا نہیں ہے. تو انسان اس دنیا کا نہیں ہے تو کہاں کا ہے. اس نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں کافی ساری چیزیں باتیں بتانے والا ہوں. اگر جو لوگ شارٹ ویڈیو پسند کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. جو لوگ انٹرٹینمنٹ یا یوٹیوب میں اس لیے آتے ہیں کہ بس یار ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملے, کچھ مستی کے لیے, کچھ میوزک ملے, تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں, کچھ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہے. انٹروڈکشن میں سلور بھائی نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ مارس کا ہے نہ وینس کا. ایک کتاب آئی تھی مین فار دی مارس اور وومن فار دی وینس, ایسا کچھ تھا. یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہم انسان وینس کے ہیں نہ مارس کے ہیں, نہ ہم اس دنیا کے لیے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کہاں سے, ہم کون سی دنیا سے آئے ہیں اور ادھر ہمیں کون لایا ہے. یہ ساری سوالات اس نے اس کتاب میں کی ہے. تو ایلس بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے ہیں, ہم کیسے یہاں پہ ہے, کون سی سپر پاور ہے جو ہمیں یہاں لے کے آئی ہے. کیا ہمیں ایلین یہاں سے پھینک کے گئی ہے, کیا ہم خود ایلینس ہیں, کیا ہم واقعی میں بندر کی اولاد ہیں. تو ہمیں اگر یہاں کے ہیں تو ہمیں یہ ساری پرابلم کیوں ہے. آگے جا کے میں بتاؤں گا. اس نے بتایا کہ بہت ساری ہمیں پرابلمس ہیں لائف میں, یہ کیوں ہے ہمارے لیے, اور یہ دنیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے بنی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ جانوروں کے لیے بنی ہے. اور اس نے کافی زیادہ پروون تھیریز بھی دی ہے جو کامن سینس کی بات ہے, اور واقعی میں اگر آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں یار یہ چیز ہوتی ہے, ایسے ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا یہ کتاب پورا کوشچنری ہے جس پہ جو سوالات کیے لوگوں سے, اور سیکنڈ ایڈیشن میں اس میں سارے اس کے جوابات بھی دیے ہیں. آپ بھی ای میل کر سکتے ہیں, میں نے ڈسکرپشن میں اس کا ای میل لکھا ہوا ہے. اس بندے کو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں
एलियंस के बारे में। इसका पहला क्लेम ये है कि अगर एलियंस कहीं है तो अभी तक हमने इनको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। हमने अपने सैटेलाइट आसमान में भेज दिए, हमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, और इतने सालों में एलियंस ने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अगर एलियन हमसे सुपर पावर है तो हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, हम पे हमला क्यों नहीं किया। अगर हम एलियन से सुपर पावर है तो हमने अभी तक एलियंस को अटैक क्यों नहीं किया और हमने उनको फाउंड आउट क्यों नहीं किया। हम मार्स पे पहुंच गए, हमने वीनस को ढूंढ लिया, हमने मिल्की वे पता कर ली, हमने गैलेक्सी पता कर ली, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि एलियंस भी है। अगर एलियंस है तो हमने डिटेक्ट नहीं किया, तो इट मीन्स के इंसान जो है अभी तक इतना काबिल नहीं हुआ, या हम खुद ही एलियंस हो सकते हैं। साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग। और इसने 17 फैक्ट बताया कि इंसान इस दुनिया का नहीं है, भाई इस दुनिया का नहीं है हम। और इसने कुछ 17 फैक्टर्स की बात की है कि इंसान इस दुनिया का नहीं है बल्कि जानवरों के लिए इस दुनिया है, जिसमें से मैं कुछ हाईलाइट्स करूंगा जो कि जरूरी पॉइंट्स मुझे लगे, क्योंकि वाकई में हम रिलेट करते हैं इस बात पे कि वाकई में ऐसा होता है। और इसने बताया कि सूरज जो है हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाती है, हमें हर्ट करती है। और इसने अपनी एग्जाम्पल दी कि मैं ऑफिस से निकल रहा था और बाहर सख्त धूप थी, और जब मैं बाहर निकला तो अपना हाथ ऊपर किया प्रोटेक्शन के लिए कि मुझे धूप ना लगे। जब मैंने अपने मुंह घुमाया तो बिल्डिंग की तरफ से शेड पड़ रहा था और मेरी आंखों पे इतनी जोर से पड़ा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी आंखें फटने वाली है उस धूप की वजह से। और जब मैंने थोड़ा सा आगे गया और मैं छाव में जगह मिली तो मैंने ऊपर देखा परिंदे मजे से अपने पर हिलाते हुए घूम रहे, ना उनकी आंखें बंद हो रही है, ना वो कोई सूरज से उनको कोई तकलीफ हो रही है, और मजे से उड़ रहे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। इसने एग्जाम्पल दिया कि रात में मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक से रोड के बीच में एक रैबिट आके खड़ा हो गया, और रैबिट की आंखें खुली थी और उसको जितनी जोर से बीप लग रही थी, आंखों पे लाइट पड़ रही थी, वो उसको बंद ही नहीं कर पा रहा था और मजे से हमारे सामने खड़ा हुआ था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन हमें जब आंखों में पड़ती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि चश्मा पहन ले या अपने आप को बचाएं किसी तरह, लेकिन जानवरों को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाई बीप वालों के लिए भी एग्जांपल है कि भाई हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, ये आप लोग करना छोड़ दो। और दूसरा पॉइंट इसने इसी से रिलेटेड द सन किल्स अस, कहते हैं धूप से हम मर भी सकते। और ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा स्किन कैंसर हो जाता है, और इंसान अगर ज्यादा देर धूप में रहे तो उसका तकलीफ होने लगती है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर जानवर को देखा जाए तो वो सारा दिन धूप में चल फिर रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोगों का स्किन जो है वो अफेक्ट होता है कि वो धूप लगती है और काले हो जाते हैं, और कुछ लोगों को लाल हो जाते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन जानवरों में ये चीजें नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही होते हैं, चाहे धूप में हो या छांव में हो, उनके रंगत में या उनके इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। इंसान को लेयर्स पहनने पड़ते हैं, मतलब कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन जानवरों को पहनने नहीं पड़ते अपनी धूप से बचाने के लिए। और इंसान अपने आप को 50 शेड्स वाली सनस्क्रीन लगाता है कि यार वो धूप से बचे। आगे इसने कुछ ऐसी एग्जांपल भी दिए हैं कि इंसान जो है सर्दी में धूप की तरफ भागता है और गर्मी में धूप से दूर भागता है। ये भी उसने एक फैक्टर बताया कि इंसान अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा इस दुनिया में, किसी भी मौसम को लेके, किसी भी फॉर्मेट को लेके। नंबर 3 में इसने बताया था सैड, सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो सीजनली बीमार होता है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब गर्मी आती है, सर्दी आती है, उसको प्रॉब्लम होता है, नज़ला होता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं। लेकिन ये चीज़ें जानवरों को नहीं होती, परिंदों को नहीं होती, वो एडजस्ट कर लेते हैं किसी तरीके से। जैसे मैंने बताया कि इंसान जब जैसी सर्दी आती है तो वो अपने लेयर्स बढ़ा देता है, कपड़े ज़्यादा पहनने शुरू कर लेता है, जूते गर्म पहनता है, सॉक्स पहनता है। लेकिन जानवरों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जानवर साल के 12 महीने एक ही तरह रहते हैं और उनको ये सीजनल इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन इंसान जो है वो लकड़ियां तोड़ के, गर्म करके या हीटर लगा के गर्मी चाह रहा होता है सर्दी में, और सर्दी में एसी चलाता है कि बस उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो डॉक्टर आजाद बता सकते हैं क्या है। नंबर 4 में इसने बैड बैक्स के बारे में बताया कि इंसान को जो है वो कमर का दर्द और पिछले हिस्से को काफी पेन होता है लोअर बैक में, और ये पेन जो है मेजॉरिटी लोगों को होता है, मुझे भी काफी होता है, मेरे एक्सीडेंट के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है। कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ये बीमारी है, जानवरों में बहुत कम है, इंसेप्शनल केस में के है। अभी एक रिसर्च से पता चला कि इंसानों में एवरेज पर्सन जो है बैक पेन का इशू है, और इसकी वजह ये बताई गई कि इंसान का जो जिसामत है वो इस तरह है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन जानवर जो है उनके ग्रेविटी के तरीके से इस तरह, मेरे ख्याल से वर्टिकल कहते हैं,
اور اس طرح ہاریزونٹل میں ہے اور ہم انسان جو ہے ورٹیکل میں ہے، اس لیے اس کو گریوٹی زیادہ کیچ کرتی ہے. دیکھا جائے تو انسان زیادہ تر وقت کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ بیٹھ رہتا ہے، ایکسیپٹ فار ہمارے فوجی والے بھائی ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کو زیادہ تر بیٹھنا پڑتا ہے اور ریسٹ کرنا پڑتا ہے. آگے چل کے اس نے فوسل ریکارڈز کے بارے میں بتایا. فوسل ایک گھڑی کا برانڈ بھی ہے، اور یہ فوسل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ فیک ریکارڈز جو انسانوں نے اپنے فیک ریکارڈز بنائے ہوئے ہیں، وہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں اسپیشلی ڈارونز تھیوری والوں کو یہ کہا ہے کہ جو تم لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ چمپینزی سے ملتا جلتا ہے، اس کے جو ڈھانچے، اس کا جو جو لائن ہے اور وہ اس کے جسامت، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ریلیٹڈ چیزیں انسانوں کے بہت سارے جانوروں سے ملتی ہیں. اور آج سے 100 سال پہلے تقریباً 1912 کے قریب انسان نے یہ ریسرچ کیا ڈارونز تھیوری کے طریقے کے، انسان 2.5 لاکھ سال پہلے، اور اس نے یہ کلیم کیا اگر ایسا ہے تو انسانوں نے آج تک اتنی زیادہ ترقی کیوں نہیں کی. اگر انسان 2.5 لاکھ سال پہلے ہوتا تو آج انسانوں نے کئی زیادہ دنیا میں فتح کی ہوتی ہے، اور انسانوں نے ہائی فائی ٹیکنالوجی کی ہوتی، بہت ساری ترقیاں بہت پہلے کی ہوتی. تو انسانوں نے یہ 200-300 سال پہلے اتنی زیادہ ترقی کیوں کی. پھر اس نے ڈی این اے کی بات کی. اگر انسان واقعی میں ڈارونز تھیوری کے ڈی این اے سے میچ کرتا ہے، تو یہ بندہ جو ایکولوجسٹ ہے، اس نے کہا کہ بھائی ایسے تو کافی زیادہ ہزاروں اسپیسیز سے میں نکال کے انسان کے ڈی این اے کو میچ کر سکتا ہوں. اور اس نے کہا یہ ٹوٹلی فیک کانسیپٹ بتایا گیا ہے، کیونکہ اگر انسان 2.5 لاکھ سال پہلے ہے تو آدم اور ایو کا اس نے ذکر کیا کہ بائبل سے کوٹ کیا تھا کہ وہ اتنا پرانا نہیں ہے. اور جس طرح ریسرچ میں بتایا کہ انسان کی ہائٹ کم ہوتی گئی ہے، پہلے ہائٹ بہت لمبی تھی اور اتنی کم ہوتی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا پرانا نہیں ہے. اس نے کلیم کیا ہے کہ انسان جو ہے 10,000 سال سے پرانا نہیں ہے، اور وہ ہمارے اگر ریلیجیس طور پہ بھی دیکھیں تو واقعی میں اتنا ہم پرانے نہیں ہیں. اگر اتنے پرانے ہوتے تو ہماری بہت زیادہ ریسرچ میں چیزیں آتی اور بہت زیادہ چیزیں نالج میں ملتی، لیکن ایسا کچھ ملتا نہیں ہے. اور اس نے کلیم کیا جو چمپینزی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو فوڈ نیوٹریشن ہوتی ہے وہ اکثر اوقات یا تو وہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے کچھ چیزیں کھاتے تھے یا تو وہ پتے وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن انسانوں کی یہ فطرت نہیں ہے. انسان کو اگر ڈائریکٹ کچھ کھانا ہے تو وہ فروٹ کھاتے تھے یا تو سبزی وغیرہ، لیکن انسان ہر چیز کو ماڈیفائڈ کر کے کھاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی تو انسان صرف اور صرف ان کی طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ہیبٹس بھی، ان کے جو جسامت ہے، ان کے حرکتیں بھی اسی کی طرح ہوتی. لیکن انسان کا جو برین ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے، چمپینزی کی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اسی کے اولاد ہیں تو ان کی بھی ڈبل ہونی چاہیے. آلدو اس نے بہت زیادہ ٹپا لگایا کہ جو یہ ریولوشن کے بارے میں بات کی تھی یہ ٹوٹلی فیک ہے اور اس کا پروف نہیں ہے. اور بہت زیادہ کوشچنری سلور بائی نے چھوڑے تاکہ اس کا آئی گیس سیکنڈ ورژن میں اس کے جوابات بھی ہیں. ایک اور پوائنٹ پہ اس نے بتایا لیک آف باڈی ہے. انسان کے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بال بہت کم ہے، اور دیکھا جائے جانوروں کے جسم میں بال بہت زیادہ ہیں. انسان کو پھر سردی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور انسان کو پسینہ بھی اس وجہ سے زیادہ آتا، اور انسان کو اس سے زیادہ تر پرابلم بھی آتی ہے. لیکن اگر اب دیکھا جائے تو آپ کے جانور وغیرہ ہیں ان کے بال بہت زیادہ ہیں، وہ ہر چیز کو اس سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں ہوتا. اور اس نے کہا ہے کہ انسیپشنل کیس ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کے انسانوں کے جسم میں بال ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پارشلی ہوتے ہیں کہ پوری باڈی میں جانوروں کی طرح نہیں ہوتی، اور جانوروں میں ٹوٹلی ہے. ہمارا صرف اسکن ہے اور اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال ہیں، لیکن جانوروں میں بہت زیادہ ہے. اور اس نے اس بات سے کلیم کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جو چیزیں ہیں، اس کے نیوٹریشن ہے، ان کی پالوشنز ہے، اور جتنی ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں زیادہ تر جانور ہی اس میں برداشت کر سکتے ہیں اگر ان کے بال زیادہ ہیں، اور انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. آگے جا کے اس نے ڈائٹس کے بارے میں بات کی کہ ہماری ڈائٹ کیسی ہوتی ہے. اور ایک بات میں بتانا بھول گیا، یہ بار بار اس نے کوٹ کیا کہ جو ہمارا ہوم پلانٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمارا ہوم پلانٹ کوئی اور ہے. اور اس نے بتایا کہ کوئی سپر پاور ہے جس کے تھرو ہم یہاں آئے ہیں، وہ ایلینس ہو سکتا ہے، گاڈ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے. بینگ اے مسلم ہمیں تو پتہ ہے اللہ نے ہمیں لے کے آیا، اور اس نے خود ہی بتایا کہ آدم اور ایو سے ہم آئے ہیں. اور اس نے یہ کلیم کیا جو انسان کا جو اس ارتھ میں فوڈ ہے اچھا نہیں
نہیں ہے کیونکہ اس میں پرابلمس بھی آتی ہیں. اس میں کوئی فوڈ اچھا ہوتا ہے, کوئی خراب ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ جو ہم دوسرے پلانٹ میں ہیں, جو ہمارا دوسرے پلانٹ میں گھر ہے, جو اس میں ہمارا جو فوڈ ہے اس کی نیوٹریشن, اس کی چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں بنسبت اس دنیا کی, کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی جو فوڈ ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. کیڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے, XYZ اس نے اگزامپل دیا تھا. اور اس نے بتایا کہ جو فوڈ ہمارے لیے بیسٹ ہے جیسے کہ اسٹرابیریز ہیں اور فروٹس ہیں اور دیگر قسم کے نیچرل فوڈ ہے, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. لیکن ہمیں زیادہ تر انسان کو دیکھو وہ شوگر کے پیچھے لگ جاتا ہے, وہ چاکلیٹ زیادہ کھاتا ہے, وہ مین میک مٹیریلز میں زیادہ فالو کرتا ہے بنسبت انسان جو ہے اس چیز کو فالو کرے جو نیچرل ہے اس کو نہیں کھاتا, دوسری چیزوں کو کھاتا ہے. اس کا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ انسان جو ہے اپنی چیزوں کو موڈیفائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بیٹر نہیں سمجھتا, وہ اس دنیا کا ہے نہیں, وہ اس لیے ہر وہ چیز کو ڈفرینٹ وے پہ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز اس سے بہتر ہوگی. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو نیوٹریشن ہے وہ اس سے اچھا ہے جو ہم خود سے بنا کے کھا رہے ہیں. آگے جا کے اس نے بتایا کہ ڈسٹروائے دا انوائرمنٹ, ہمارے جو انسان ہے وہ انوائرمنٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں اپنی نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر کے, اپنے نئے نئے چیزیں ڈھونڈنے کے چکر میں, اور انسان نئی سی نئی چیزیں بنا رہے ہیں لیکن وہ چیزوں کو انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں, پولیوٹیڈ کر رہے ہیں, اور اپنی جو مشینری کر رہے ہیں اس میں گیس پولیوشن ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں. لیکن اگر دیکھا جائے جانور ایسی چیزیں حرکتیں نہیں کرتے. اور اس نے چند پوائنٹ ایسے بتائے تھے جو کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو بیڈ چاہیے سونے کے لیے, اس کو کھانا چاہیے موڈیفائی کے لیے, اس کو اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. لیکن جانور کہیں پہ بھی جا کے سو جاتے ہیں, کوئی بھی کھانا کھا لیتے ہیں, اور ان کی النس بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی انسانوں کی ہوتی ہے. انسان ہر وقت کہیں نہ کہیں پریشان رہتا ہے اور جانور آپ دیکھیں تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آگے جا کے اس نے کرونک ہلنس کے بارے میں بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ انسان جو ہے 80% انسان کو بیماریاں ہیں, اور اتنی ساری بیماریاں اس نے پوری لسٹ دیا, ڈاکٹر آزاد دیکھ سکتے ہیں. اور اس نے پورا بتایا کہ جو چیزیں بیماریاں ہماری نارملی ہیں وہ جانوروں میں پائی نہیں جاتی. اور اس نے بتایا کہ جیسے ایسٹمیٹک ہے, جیسے فلو ہے, یہ وغیرہ, اور انسیپشنل کیس میں کہتے ہیں جانوروں میں ہوتی ہے, پرندوں میں ہوتی ہے, لیکن انسانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آگے جا کے اس نے انہیپینس اور ڈپریشن کے بارے میں بات کی. اس نے کہا اگر یہ دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے ہے, اگر ہم کہیں اور دنیا سے نہیں آئے تو یہ دنیا ہمارے لیے ہے اور ہمیشہ ہم یہاں پہ رہیں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہاں پہ جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, ہمیں کوئی جواب نہیں دینا. اور اس نے کہا کہ تھوڑا ٹائم نکال کے باہر نکلو, 10 لوگوں کو نوٹس کرو اور دیکھو کہ کتنے لوگ آپ کو خوش دکھیں گے. اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جب یہ ریسرچ کیا تو مجھے 8 لوگ ایسے ملے جو کہ بہت زیادہ غمگین دکھے, کچھ لوگ پارشلی غمگین دکھے, کچھ لوگ زیادہ غمگین دکھے. اس میں سے 2 ایسے تھے وہ مسکرا رہے تھے, خوش تھے, باقی زیادہ تر لوگ ایوریج جو ہے وہ زیادہ تر انہیپی ملیں گے. کہا گیا کہ لوگ پریشان دکھتے ہیں, سوچ وچار میں دکھتے ہیں, لیکن یہ چیز جانوروں میں نہیں دکھتی. جانور اکثر آپ دیکھیں گے تو وہ کھلکھلا رہے ہوتے ہیں, وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, مستی کر رہے ہوتے ہیں. پرندوں کی اگزامپل دی, وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں مزے سے. اکثر اوقات ہم بھی یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں. آگے چل کے اس نے سیلف ڈسٹریکشن کے بارے میں بات کی کہ انسان جو ہے اپنے آپ سے زیادہ کچھ کرنے کو کرتا ہے, وہ اپنی باڈی کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے گوسپ بہت زیادہ کرتا ہے, سٹریس بہت زیادہ لیتا ہے, ہر چیز میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے موڈیفائی کرتا ہے. لیکن جانوروں میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی. جانور اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جیسے بھی ہیں, لیکن انسان کہتا ہے وہ اچھے سے اچھا کرے, اچھے سے اچھا دکھے, اچھے سے اچھا کھائے, اچھے سے اچھا رہے. لیکن جانور ایسے نہیں ہوتے. ان دی اینڈ اس نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کون سی دنیا سے ہیں, ہم کون سے جہاں سے آئے. اور یہ کہنا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے ملکی وے سے بھی باہر کا ہے, یا ہو سکتا ہے ملکی وے سے ہو. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد, یہ ساری چیزیں غور کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جو باتیں اس نے ریسرچ کر کے کی ہیں, جو چیزیں اس نے بتائی ہیں, although بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, وہ چیزیں بتائی ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں یہ ساری چیزوں کی نالج ہے, اور دنیا ہمارے لیے فانی ہے, اس میں پرابلمس ہیں, اس میں سٹریس ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. اور دنیا میں ہم بہتر سے بہتر رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بہتر ہو نہیں سکتے, ہم خوش نہیں ہو سکتے. ہم جتنے اچھے فوڈ کھا لیں ہم بڑھاپا آ جائے گا, ہم جتنے اچھے وہ کریں تو ہمیں
प्रॉब्लम्स आएगी। ऑल्दो इसकी रिसर्च में तो ये कह रहा है कि हम जानवरों के लिए दुनिया बनाई है, वो हैप्पीनेस उनकी ज़्यादा है, हो सकता है ऐसा है, लेकिन हम मेरे नज़दीक ऐसा कुछ कुरानिक और हदीस में कुछ है नहीं है। और ऐसी किताब पढ़ने के बाद नॉलेज ज़्यादा मिलती है और पता चलता है कि हमें जो कंपैरेटिव बुक्स पे पढ़ने का मौका मिलता है उसमें नॉलेज भी मिलती है और जवाब देने को हासिल भी करते हैं। और इसकी सेकंड वर्जन में इसने कुछ ज़्यादा कुछ बताए हुए हैं, वो भी हम नोटिस करेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा है, उसको भी पता करेंगे। और बहुत सारी बातें इसने क्लेम की है, बताई हुई हैं, जो कि मेरे सर से ऊपर से जा रही थी। ऑल्दो जो लोग इल्म के बादशाह हैं और इल्म को समझते हैं, उन तरीके जो एस्ट्रोनॉट हैं, डॉक्टर हैं और जियोलॉजी पढ़ते हैं और इकोलॉजिस्ट हैं और इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनको इसके बारे में पता होगा बेहतर। ऑब्वियसली किताब को पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैंने 1 साल पहले भी पढ़ा था, मुझे बिल्कुल भी खक नहीं समझ आया उस टाइम। अब थोड़ा बहुत समझ आया क्योंकि 1 साल से मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ईजी हो गया। सो इन दी एंड इस किताब का कंक्लूजन इसने ये किया कि इसने कहा है, अपना ईमेल आईडी भी दिया है और सारे लिंक्स भी दिए हुए इस किताब के एंड में, जो इसने रिसर्च किए, जो चीज़ें बताई, और इसने सारे फिनोमिना का वहाँ पे जिक्र भी किया है कि आप जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इसके ईमेल आईडीज़ का लिंक जो है वो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं। जो बंदा चाहता है कि इसने जो चीज़ क्लेम किया वो गलत है, उसको जवाब दे सकते हैं। इसकी सेकंड वर्जन में तो उसका आंसर इसने शायद दे दिया होगा, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन और इन दी एंड बड़ी आउट क्लास बुक है। और थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी भाई, और उम्मीद है इस तरीके से और बुक रिव्यू करूं। और तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए बुक के रिव्यू के साथ, नए दोस्त के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।